صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیف آقا کی زیارت کاملہ، صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 78 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک آدمی حضور پرنور شافعی یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے وہ مشرف ہوا۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف خواب میں توجہ نہ فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ عرض کی میں نے تو علماء کرام رحمہم اللہ السلام سے سنا ہے آپ اپنی امتیوں کو تو ماں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نے سچ کہا، لیکن تو نے کبھی مجھے درود شریف بھیج کر اپنی یاد ہی نہیں دلائی۔ میرا امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ خواب میں میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا تو ارشاد فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور قیامت کے روز تیری شفاعت بھی کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب یعنی محبت کرنے والا بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں اولاً غالباً 12 سلسلے ہوئے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور اب کئی سلسلوں سے ہم سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مختلف وہ پہلوؤں پر مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل واقعہ افک کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ افک یہ کیا ہے؟ افک کا مطلب ہے کذب، بہت بڑا جھوٹ، بہتان۔
غزوہ مریسیع جس کا دوسرا نام غزوہ بنی مستلق ہے، شعبان 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل ہوئے، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 869 صفحات پر مشتمل کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر واقعہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے، صحیح بخاری شریف کے حوالوں سے، مبارج النبوت کے حوالوں سے، اور نیکی کی دعوت جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 311 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، غزوہ مریسیع سے جب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج یعنی اونٹ کے کجاوے میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی، لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا، قافلہ منزل کی طرف روانہ ہوا۔ جب ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں تو قافلہ جا چکا تھا اور کوئی افراد، کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ تنہائی کے باعث آپ گھبرائیں، اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے سوچ کر وہیں لیٹ گئیں، جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس منزل پر پہنچے تو ام المؤمنین کو دیکھا، چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے، دیکھتے پہچان لیا اور مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے ام المؤمنین جاگ اٹھی۔ حضرت سیدنا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی آپ کو اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4141 ہے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب خوب اس کا چرچا کیا، یہاں تک کہ اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا، اتنا شور و غو مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان بھی اس بدلگام منافق کے دام میں آ گئے، اس کے چکر میں آ گئے۔ ان صاحبان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیجا سرزد ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے درد رنج ہوا، صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی رنج ہوا۔
حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچتے ہوئے سخت بیمار ہو گئی. پہلے پردہ نشین تھی، اب صاحب فراش بھی ہو گئی. اس تہمت تراشی کی آپ کو خبر ہی نہ تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا پورا پورا علم تھا، یقین تھا، مگر آپ نے اپنی طرف سے اپنی زوجہ محترمہ کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے. اس درمیان میں مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ فرماتے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ ہوا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین عز و جل کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم میں اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے پسند فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے. یہ جو میں نے عرض کیا یہ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 242 پر مرقوم ہے. میزبان نبی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، بچوں کی امی سے کہا، جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا تمہیں علم نہیں؟ فرمانے لگی اگر آپ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے جگہ ہوتے تو کیا رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں. پھر فرمانے لگی اگر حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ میں ہوتی تو کبھی رسول مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خیانت نہ کرتی، جبکہ حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے بہتر ہیں اور حضرت سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تم سے بہتر ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس تہمت کے واقعے کی حقیقت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ابھی تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا. رحمت عالمیان سرور ذی شان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی بابت حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ طلب کیا تو حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ عرض کی اہلک ولا نعلم الا خیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ اس بارے میں حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز سے پوچھ لیں. ان کا نام تھا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی بارگاہ میں سچ سچ عرض کر دے گی. یہ جو روایت عرض کی مولا علی مشکل کشا والی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2637. سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ سیداتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ
حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مثل ہونے کی دعوے دار تھی، تو انہوں نے قسمیہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا عز و جل کی قسم میں تو حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھا ہی جانتی ہوں۔ ایک دن رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس شخص یعنی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا کی طرف سے کون میری مدد کرے گا جس نے میری زوجہ پر بہتان تراشی کر کے میری دلاداری کی ہے؟ خدا عز و جل کی قسم میں اپنی اہلیہ کو ہر طرح سے اچھا ہی جانتا ہوں۔ اور منافقین نے اس بہتان میں ایک مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو بھی میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2770۔ منافقین نے اس واقعہ اس کو دلیل بنا کر حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دامن عفت کو داغدار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مقصود اصلی نبی امی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کو قدغن لگانے کی یعنی عیب لگانے کی ناپاک بصارت تھا، لیکن ان منافقوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ حضرت سیدہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سیداتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہر برائی سے براءت کی سند پر مشتمل 10 آیات قرآنیہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جب یہ آیات لوگوں میں تلاوت ہوئی تو ہر مسلمان کے ہاں حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت پہلے سے 2 چند ہو گئی، بڑھ گئی، اور منافقین کی منافقت واضح ہو گئی۔ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں وہ آیات بینات پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 11 تا 20 سنیے انشاءاللہ عز و جل، ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان، تو تمہارا پردہ کھول دیتا بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے. يَعِظُكُمُ اللَّهُ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. کیا شان ہے ہماری امی جان کی. چنانچہ سیدی اعلی حضرت سلام رضا میں لکھتے ہیں اور اس پر تضمین لکھی گئی ہے، مزید وہ مصرے بڑھائے گئے ہیں، اس کے ساتھ پیش کرتا ہوں. غم غسار نبی تبعبان نبی شمع تابان بان نبی عرش آستان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات تیرا کو سلام. اعلیٰ حضرت مزید اگلے شعر میں لکھتے ہیں یعنی ہے سورہ نور جن کی گاوا. ہماری امی جان کی گواہی میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی اور یہ آیات قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. رمضان میں حفاظ پورا قرآن پڑھتے اور امام صاحبان تلاوتیں کرتے تو ہماری امی جان کی شان و عظمت
بیان ہوتی رہے گی، سورہ نور پڑھی جاتی رہے گی. سبحان اللہ. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نور سورت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے افترا باندھا، آپ پر تہمت باندھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی برات بیان فرمائی برسر منبر، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان عظمت نشان میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی. یہ منافقوں کا انداز ہے، یہ منافقوں کی روش ہے کہ بے بنیاد الزام لگائے جائیں، بہتان تراشی کی جائے، مسلمان مرد و عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے. تو جب ایسا معاملہ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ ہو یا اسلامی بہن کے ساتھ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی الزام لگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا تھا. معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں میں الزام لگ جاتا ہے. سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. تو ہماری امی جان پر بھی الزام لگا. تو آپ کی شان کا بیان بازبان قرآن نازل ہوا، اور مسلمانوں کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئی. اعلی حضرت کے برادر حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ المنان لکھتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح بوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مجھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 169 پر سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بطول مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگے، اور ادھر ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام ہوا. تو سرور قلوب فی ذکر المحبوب میں اعلیٰ حضرت کے والد رئیس المتکلمین نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان لکھتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی اللہ تعالیٰ نے. یوسف علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ دودھ پیتے بچے نے. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پارسائی کی گواہی دی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان اٹھا، خود ان کی پاک دامنی کی اللہ تعالی نے گواہی دی اور 17 آیتیں نازل فرمائیں. 10 آیتیں تو وہ تھی جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر تلاوت فرمائی، ورنہ 17 آیتیں نازل ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دے اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کیا شان ہے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یاد رکھیے
کہ جو سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا جانتا ہے، آپ پر الزام دھرتا ہے، آپ پر بہتان باندھتا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہے، کافر، اسلام سے اس کا کوئی راستہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت فتاوی رضویہ کے ایک مقام پر لکھتے ہیں، دامن عفت مامن طیب اطیب عاطر اطہر، پاک اور خوشبودار، کنیسان بارگاہ طہارت بنا حضرت سیداتنا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق صلی اللہ تعالی علی زوجہ الکریم و ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے بارے میں اس کے مبغوض مغضوب ملعون جھوٹے لعنتی قابل نفرت اور لائق غضب بہتان کے ساتھ اپنی ناپاک زبان آلود کرے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے حکم کفر ہے۔ تو مجھے میرے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کی بیوی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو کیا شان ہے۔ تو آپ پر تہمت لگانے والا، سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا کافر ہے، کافر۔ فتاوی شامی میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ صریح قرآن کی تکذیب ہے کہ قرآن برات کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ بدبخت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو بہرحال اگر کسی پر تہمت لگے، دامن عصمت پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور وہ نادان جو الزام لگاتے ہیں، کسی پر الزام دھرتے ہیں، اس کے بارے میں، پردے کے بارے میں سوال جواب میں میرے شیخ طریقت نے بہت کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 384 سے لے کر آخر تک اسی طرح کے سوالات اور جوابات موجود ہیں۔ امیر اہل سنت صفحہ نمبر 384 پہ لکھتے ہیں، سوال، میاں بیوی کا شک کی وجہ سے ایک دوسرے پر بدکاری کی تہمت رکھنا کیسا؟ جواب، کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک آپ نے نقل کی، المعجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ 168، حدیث نمبر 3023۔ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے سنت لکھتے ہیں، اس حدیث پاک سے ان شوہروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کی بنا پر اپنی پارسا بیویوں پر تہمت زنا باندھ بیٹھتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے شوہروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ ان پر زناکاری کا الزام دھرتی ہیں، ہر طرف کہتی پھرتی ہیں گھر پر تو وقت دیتا نہیں، بس اپنے رکھاؤ کے ساتھ وہاں پڑا رہتا ہے، سارے پیسے اسی کو دے آتا ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ زنا کی تہمت کو کہا جاتا ہے قذف، قاف زال فا عربی میں، اور اردو میں بڑا قاف نقطے والا اور زال اور فے۔ قذف اور تہمت لگانے والے کو کہتے ہیں قاذف، اور اسلامی عدالت سے ملنے والی اس کی سزا وہ کہتے ہیں حد قذف۔ تو زنا کا الزام لگانے والا مرد ہے عورت ہے، دو چیزوں سے سزا سے بچا سکتی ہیں۔ جس پر الزام لگا ہے وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے،
یا پھر تہمت لگانے والا 4 گواہ حاکم اسلام کے روبرو پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مرد و عورت کو زنا کرتے دیکھا ہو. اور یہ اتنا دیکھنا آسان نہیں اور اس کا ثبوت فراہم کرنا اس سے بھی مشکل ہے. تو سلامتی کا راستہ کیا ہے کہ معلوم بھی ہو جائے تب بھی پردے ہی میں رہنے دے تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑی رہے. ورنہ بول پڑنے کی صورت میں 4 چشمدید گواہ پیش نہ کر سکا تو مقذوف یعنی جس پر زنا کی تہمت لگی اس کے مطالبے پر اس کو اپنی پیٹھ پر 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں صفحہ نمبر 389 پر حدیث پاک نقل کی. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18293. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت نے اپنی باندی کو زانیہ کہا. اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے روز اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18292. حضرت سیدنا ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو اپنی لونڈی کو زنا کی تہمت لگائے اسے قیامت کے روز لوہے کے 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ معلوم ہو جائے تو عیب چھپائیں اور جنت میں جائیں. جی ہاں، چنانچہ مسند عبد ابن حمید حدیث نمبر 885. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو آبرو ریزی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4878. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے تھے. عرض کی گئی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے. غیبت کی تباہ کاریوں تو پوری کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں تفصیلی معلوم ہو جائے. وہ نادان جو بہتان لگاتے ہیں کہ فلاں رشتے دار نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، وہ کر دیا وہ کر دیا ہے، تو یاد رکھیں کسی مسلمان پر بہتان لگانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عامل نے بتا دیا، خواب میں پتا چل گیا، فال نکالی، استخارہ سے پتا چلا، یہ شرعی ثبوت نہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی مسلمان کی طرف گناہ منسوب کیا جائے. تو بہتان کا عذاب ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ خوف پیدا ہو اور ہم مسلمانوں کی عزت اچھالنے سے بچیں. چنانچہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3597. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب الرحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی یہ بہتان. وہ برائی بیان کی جائے جو اس میں نہیں پائی جاتی، برائی بیان کی وہ اس میں پائی جاتی، یہ کیا ہے؟ غیبت. اور نہیں پائی جاتی یہ بہتان. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کی کیچڑ، پیٹ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نوادر الاصول للحکیم ترمذی جلد 1 صفحہ 93. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کسی بے قصور پر بہتان لگانا یعنی الزام دھرنا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو محض بدگمانی یا قیاس کے باعث سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی پر زنا کی تہمت رکھ دی، لواطت کی تہمت رکھ دی، بدنگاہی کی تہمت رکھ دی، چوری کی تہمت رکھ دی، جھوٹ کی تہمت رکھ دی، وعدہ خلافی کی تہمت رکھ دی، جادو ٹونے کی تہمت رکھ دی. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. جن جن کے آگے بہتان لگایا ان کو بھی اپنی غلطی بتائیں اور توبہ پر مطلع کریں کہ میں نے توبہ کر لی.
جس غریب کو بغیر ثبوت شرعی کے رسوا کیا، ان کی نظروں میں ان کی عزت بحال ہو جائے. اگر صاحب معاملہ جس پر الزام لگایا اس کو بھی معلوم ہو گیا تو انتہائی ندامت سے، شرمندگی سے اس سے معافی مانگ کر اس سے خوش کرے. توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. بدگمانی کے بارے میں بھی امیر اہل سنت نے لکھا ہے. بدگمانی کے بارے میں وہ رسالہ بھی موجود ہے المدینۃ العلمیہ کا، وہ پڑھ لیں. برحال مدنی ماحول سے دوری، علم دین سے دوری کی بنا پر، اچھے ماحول سے دوری کی بنا پر اس طرح کے معاملات آتے ہیں. مدنی ماحول سے وابستگی ہو جائے گی، اچھے ماحول سے وابستگی ہو جائے گی، اچھی صحبت میسر آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں کی صحبت مل جائے گی. انشاءاللہ ہم بھی فرما برداری کی طرف آ ہی جائیں گے. اچھی صحبت کی کیا بہار ہے، سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کی نماز بہت عظیم کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں امیر اہل سنت نے مدنی بہار لکھی ہے. ایک اسلامی بہن نے لکھا، جس کا خلاصہ ہے، میں گانے باجے سننے کی بہت شوقین تھی. گانوں کی بہت ساری کیسٹیں، کتابیں جمع تھی، خود بھی گانے لکھتی تھی، فلموں ڈراموں کی دیوانی. لگتا شاید ان کے بغیر معاذ اللہ میں جی نہ سکوں گی. نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، گناہوں بری زندگی سے کنارہ کشی کی صورت بنی گئی. ہوا یوں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی. سنت و بڑی اجتماع میں بیان سنا، دعا میں شرکت ہوئی. کسی اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی، الحمدللہ عز و جل میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. الحمدللہ عز و جل سنت و بڑی زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی. تاب میں تحریر حلقہ ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، کیا بات ہے اچھے ماحول کی. تو اچھا ماحول اچھا کر ہی دیتا ہے، اور برا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے اور برائی کی طرف لے ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور مصیبت آئے تو صبر عطا فرمائے. شریعت کا دامن ہم نہ چھوڑیں، اور کاش ہم کبھی بھی کسی پر کوئی الزام نہ بھریں، کوئی بہتان نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی کسی کی عصمت بری نہ کریں. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اچھی باتیں سننا بھی نصیب ہوں گی اور عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیف آقا کی زیارت کا ملا صحابیات پہ لاکھوں سلام. ابھی جو اپنے سلسلے میں اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 031221381 اور 03012612 پر SMS یا پھر میں ایپ مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں.